کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ قرآن کریم میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ سورت ہے، وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن پاک کے کسی بھی حصے کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی آیت یا کوئی سورہ پڑھنے سے وہ انسان اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر شروع کرنے کے پیچھے کون سا ایسا راز ہے، کون سی ایسی وجہ ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ جو کہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے، جو کہ 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایک ایسا راز موجود ہے جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور ان باقی صورتوں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور ایک البراق۔ سورہ توبہ اس لیے کہ اس میں بعض جگہ اہل ایمان کے لوگوں کے قصور کا معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین کے بری اور ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے۔ اصل میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ لڑنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش کرنا دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اللہ کے احکاموں کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہوں کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح سے بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، اور تب جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور رب اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، اور جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ اور پھر سورہ توبہ کی 118 آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہوا اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آنے کے ہیں، پھر بھی اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی بڑی رائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیت جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ ایک مستقل صورت ہوگی۔
تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورت کو مناسبت کے اعتبار سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف اگر ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو دونوں صورتیں الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال کا ہی جز ہے، اسی لیے جب دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس صورت کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کے بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی، اور اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو اس کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پہ غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اسے پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے مظلوم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کے تلاوت سے انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام اس انسان کو بظاہر مشکل لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ اگر آپ کو ہماری اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔